الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدقت یا رب العالمین وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات
قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی سال 1443 ہجری کا یہ ماہ مبارک جمادی الاول، جس کی آج تقریباً 12 تاریخ ہے، اس ماہ مبارکہ میں بڑے بڑے علماء دین کی وفات ہوئی ہے، اور اسی ماہ مبارکہ میں جنگ موتا بھی ہوئی ہے، جس میں جلیل القدر قسم کے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو خاندان رسول میں سے تھے اور رشد و ہدایت کے مینار تھے، ان کی وفات بھی اسی ماہ مبارکہ میں ہوئی۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع علم دین کی اہمیت رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا علم نصیب فرما دے۔ اصل میں علم دین کو کہا جاتا ہے۔ دنیاوی علوم وہ ہنر یا فنون تو کہلا سکتے ہیں، علم نہیں کہلا سکتے۔ علم سے مراد علم دین ہے، اور علم دین ایک ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے کہ جو نہ صرف انسان کو تہذیب سے، تمدن سے آشنا کرتی ہے، جو نہ صرف انسان کو عظمت اور عظمت سے مالا مال کرتی ہے، جو نہ صرف انسان کو انسانیت کی بلندیوں پر لے جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا تعارف، عرفان الہی کی روشنی سے، مقدس روشنی سے انسان کو واقف کرتی ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہے یہ علم دین۔ اور یہی وہ علم ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ علم دین ہی کے ذریعے انسان اپنا مرتبہ اور مقام پہچانتا ہے۔ علم دین ہی کے ذریعے انسان اپنے رب کا مرتبہ اور مقام بھی پہچانتا ہے کہ وہ میرا معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ علم دین ہی انسان کو اس کا جو حق عبودیت ہے اس پہ فائز کرتا ہے۔ اور علم دین
اتنا سیکھنا کہ جس سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے. ایک کامیاب زندگی گزارنا انسان کو آ جائے، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ بنیادی علم حاصل کرنا کہ جس سے حلال حرام میں، جائز ناجائز میں انسان تمیز کر سکے، پاکی ناپاکی میں انسان تمیز کر سکے. یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس کو سیکھے. ایک تاجر تجارت کرتا ہے، اس کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. ایک کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کو کھیتی باڑی کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کے لیے مزدوری کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. ملازم ملازمت کرتا ہے، اس کے لیے ملازمت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. لیکن آج افسوس مسلمان پر کہ تجارت بھی کر رہا ہے، ملازمت بھی کر رہا ہے، کھیتی باڑی بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، اور مسائل سے واقفیت ہی نہیں ہے. علم دین سیکھنا، اپنی اولاد کو سکھانا اپنی زندگی میں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ ضروری ہے میرے دوستو. اور جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 5 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے. پہلا انعام، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اس نے ایک راستہ اختیار کیا. حصول علم دین کے لیے راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت والا راستہ آسان کر دے گا. جنت میں جانے والا راستہ بڑا مشکل، بڑا کٹن راستہ ہے میرے دوستو. بڑی مشقتوں سے بھرا ہوا ہے وہ راستہ. ہم نے تو اس کو خالہ جی کا گھر سمجھ لیا، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اعمال سے خالی ہیں. وہ مشکل ترین راستہ آسان بنانے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے. یہ پہلا انعام، جو حصول علم دین کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے گا، اللہ جنت میں جانے والا مشکل ترین راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. دوسرا انعام، یہ دین کا علم حاصل کرنے والا اتنی عزت کا مستحق بن جاتا ہے، اتنے مرتبے اور مقام کا مستحق بن جاتا ہے کہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق، فرشتے اس کی محبت میں اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. دین کا طالب العلم فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے. فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں. جو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں،
اور تیسرا انعام، ساری کی ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ مچھلیاں سمندروں میں، پرندے جنگلوں میں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں، جنگل کے درندے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں ہم کہتے ہیں یار دعا کری میرے واسطے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، میرے لیے لوگ دعا کریں، ہر ایک کی خواہش ہے، دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کے راستے میں جائے، کوئی حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، کسی بھی نیک عمل کے لیے جائے، کسی دینی مجلس میں جائے، ہم کیا کہتے ہیں یار میرے واسطے بھی دعا کری۔ اور یہاں علم دین کے حصول کے لیے نکلا، اللہ کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا مچھلیاں کتنی ہیں، یہ نہیں پتا کہ بلوں میں چیونٹیاں کتنی ہیں، اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور چوتھا انعام فرمایا اس عالم کی مثال ایسی ہے، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ اور مقام ایسا ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کا مرتبہ اور مقام ستاروں پر ہوتا ہے۔ وہ کیسے چمک رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور فرمایا پانچواں انعام یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی جو وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ درم و دینار نہیں ہوتے، وہ علم دین ہوتا ہے، اور جس نے اس میراث کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ ایسے لوگوں کو دیکھ لے کہ جن لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر لیا، وہ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو دین کا علم سیکھتے ہیں۔ یہ جس زمین پر چلتے ہیں نا، وہ زمین ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، وہ زمین ان دین کا علم حاصل کرنے والوں پر فخر کرتی ہے۔ یہ علم دین کی برکتیں ہیں میرے دوستو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے فوت ہو جائے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، سارے اعمال ختم۔ لیکن 3 اعمال اس کے اب بھی جاری ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کو قبر میں ثواب مل رہا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، ایک ہے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، کوئی اسپتال بنا گیا، کوئی راستہ بنا گیا، کوئی حجرہ بنا گیا، کوئی مسافر خانہ بنا گیا، کوئی مسجد مدرسہ بنا گیا۔ جب تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے اس مرنے والے بنانے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز فرمایا علم، وہ علم جس سے اس نے کوئی نفع اٹھا لیا ہو، اسے علم نصیب ہوا، علم دین اس نے حاصل کیا، آگے اس نے کسی کو پڑھا دیا، لوگوں کو علم دیتا رہا، علم پڑھاتا رہا، جو دین کی بات اس تک پہنچی یہ لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیا،
میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. مجھے اگر دین کی ایک بات کا بھی علم ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے دوسرے تک پہنچاؤں. اس نے علم حاصل کیا، آگے لوگوں کو سکھایا. ایسے لوگ اس نے اپنی زندگی میں تیار کیے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کا علم آگے پھیلاتے رہے. یا اس نے وہ سارا علم کتاب کی صورت میں جمع کر کے لوگوں کے لیے ایسا نفع بخش جو ہے خزانہ جاری کر دیا کہ لوگ اس کے جانے کے بعد اس کی کتابوں سے استفادہ کرتے رہے. اس کو قبر میں کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے. اور تیسری چیز فرمایا ولد صالح یدعو لہ. تیسری چیز جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے وہ نیک صالح اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، دیندار اولاد چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. دیندار اولاد، بیٹا ہے اس کی قبر پہ آتا ہے، اس کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی قبر پہ حاضری لگاتا ہے. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں، ورنہ لوگ بھول جاتے ہیں. قبروں کا بھی پتہ نہیں چلتا ایمان سے. میں اس دن اپنے ابا جی کے قبر پہ گیا، یہ ایمانی بات ہے. آس پاس کی کئی قبروں کو میں نے دیکھا کہ جو یہ پیچھے مونسون کی بارشوں کا سلسلہ گزرا ہے، اس میں وہ قبریں بیٹھ گئی ہیں، قبریں خراب ہو گئی ہیں، اوپر مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے ان قبروں پہ کوئی آنے والا ہی نہیں ہے. یہ اپنا قصور ہے، اپنا قصور ہے کہ اپنی اولاد کو مسجد مدرسے کا منہ نہیں دکھایا. کوئی دنیا کا اسکول، یونیورسٹی، کالج آپ کی اولاد کو ماں باپ کا مرتبہ اور مقام نہیں سکھا سکتا سوائے دینی مدرسے اور مسجد کے. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا بیٹا انجینئر، ڈاکٹر، ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو جائے. ہر قسم کے نخرے برداشت کرتے ہیں. اور دینی علم حاصل کرنے والا طالب العلم وہ ہر قدم پہ، ہر بات پہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ فرق ہے. ہم اپنی زندگی میں خود اپنی اولاد کو تیار کر کے جائیں. فرمائے یہ 3 چیزیں انسان چھوڑ کے جاتا ہے. کوئی صدقہ جاریہ، مسجد، مدرسہ، کنواں، راستہ، حجرہ، اسپتال وغیرہ، یا علم نافع، علم دین چھوڑ کے جاتا ہے، یا نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے. حضرت ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کثیر بن قیس سے. وہ فرماتے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ایک صاحب آئے کہ لگ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں مدینہ سے ایک حدیث سننے کے لیے، اور وہ آپ نے خود بلا واسطہ نبی پاک سے سنی ہے، وہ ذرا مجھے سنا دے. تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کسی اور غرض سے تو نہیں آئے ہو نا؟ کوئی تجارت، کوئی لین دین، کسی اور سے کوئی ملاقات، کوئی مقصد اور تو نہیں ہے؟ فرمایا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. کتنی تڑپ تھی ان لوگوں میں، ایک حدیث سننے کے لیے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا. اور وہ حدیث جو ابھی آپ کو میں نے سنا دی کہ علم دین حاصل کرنے والے کو اللہ 5 طرح کے انعامات دیتا ہے.
علم دین کی اپنی شان ہے، اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ ایک اللہ والے ہیں حضرت سالم بن ابی الجعد رحمہ اللہ، وہ فرماتے کہ میرے آقا نے مجھے کچھ درہم دے کر آزاد کر لیا، تو اب میں فارغ ہوں، کوئی میرا مشغلہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ غلام تھا تو آقا کی خدمت، ہر وقت اس کی خدمت میں مصروف رہنا، نہیں تو چاقو چوبند تیار رہنا، کسی ٹائم بھی آقا بلا لے۔ جب انہوں نے مجھے آزاد کر دیا تو میرا کوئی مشغلہ نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو میں نے تمام تر مشاغل پہ علم دین کو ترجیح دیتے ہوئے علم دین حاصل کر لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے میری زیارت کے لیے وقت مانگا اور میں نے اس کو وقت نہیں دیا۔ کل تک غلام تھا جو 300 درہم میں خرید کر آزاد کیا گیا، لیکن جب علم دین سیکھا تو بادشاہ وقت زیارت کرنے کے لیے وقت مانگ رہا ہے اور یہ وقت نہیں دے رہا، کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ بادشاہ سے ملاقات کروں۔ ایک اور اللہ والے حضرت صالح میری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں وقت کے امیر المومنین کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اپنے مسند پر ساتھ بٹھایا، تو میں نے کہا امیر المومنین حضرت حسن نے صحیح کہا ہے۔ کہا حسن نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا حسن نے فرمایا کہ علم دین انسان کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عزت مرتبے اور مقام میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر میرے پاس علم دین نہ ہوتا تو میں امیر المومنین کے مسند پہ کیسے بیٹھ سکتا؟ یہ علم دین کی فضیلت ہے اور عظمت اور مرتبہ اور مقام ہے۔ بصرہ میں کچھ لوگوں کا آپس میں مذاکرہ ہوا، اختلاف اس بات پہ ہوا کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے۔ بعضوں نے کہا علم افضل ہے، علم دین، بعضوں نے کہا کہ مال افضل ہے، اس میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے اپنا ایک قاصد حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے معلوم کر کے آؤ۔ قاصد آیا، پیغام دیا تو انہوں نے فرمایا علم افضل ہے، مال افضل نہیں ہے۔ تو جب وہ قاصد جانے لگا تو کہنے لگا جی اگر وہ مجھ سے اس بات پر دلیل مانگے کہ بھائی علم کیسے افضل ہے تو میں کیا جواب دوں گا، کیا دلیل دوں گا؟ انہوں نے فرمایا ایک دلیل یہ دینا کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعونیوں کی میراث ہے۔ ایک دلیل، علم انبیاء کی میراث ہے، انبیاء اپنی جو وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ درہم دینار کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ میراث ہوتی ہے علم دین کی صورت میں۔ اور فرمایا دوسری دلیل یہ ہے کہ علم اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، علم اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، اور مال محبوب کو بھی دیتا ہے، غیر محبوب کو بھی دیتا ہے، اور غیر محبوب کو زیادہ دیتا ہے۔ فرعون اللہ کا محبوب تھا، قارون اللہ کا محبوب تھا، غیر محبوب تھا، لیکن کئی اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنا صاحب مال تھا۔ پھر جب ایک دن نمائش کرنے لگا نا، سارا مال جمع کیا، لوگوں کو بلایا کہ میرے مال کی نمائش ہوگی،
مجھے کتنا مال ملا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی قارون جیسا اتنا مال ہمیں بھی نصیب ہو جاتا. دیندار لوگوں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اب جب اس نے اپنے مال پہ فخر کیا، غرور کیا، تکبر کیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کو نگلنا شروع کر دے. مال سمیت زمین میں دھنستا گیا. مال بھی زمین میں اور یہ قارون خود بھی، سب کے سب زمین میں دھنسے گئے. اور برابر نوح کو، حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا، موسیٰ میں نو بچا لے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے پکارتا رہا، مجھے میری عزت کی قسم ایک مرتبہ مجھے کہتا اللہ مجھے بچا لے، میں اس کو بچا لیتا. روزانہ وہ 70 ہاتھ زمین میں دھستا جا رہا ہے، قیامت تک دھستا ہی جائے گا. نہ اس کو وزارت بچا سکی، نہ اس کو مال بچا سکا. مال محبوب کو بھی اللہ دیتا ہے، غیر محبوب کو بھی دیتا ہے. اور فرمایا ایک دلیل یہ دینا کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تو خود حفاظت کرتا ہے. علم تیری حفاظت کرے گا اور مال کی تجھے خود حفاظت کرنی پڑے گی. آج جتنا جس کے پاس مال زیادہ ہے، خدا کی قسم اتنا وہ زیادہ پریشان ہے، ساری رات نہیں سو سکتا. اور فرمایا ایک دلیل یہ دینا کہ مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. جتنا کوئی علم دین پڑھائے گا اتنا اس کا تجربہ زیادہ ہوگا، اتنے اس کے علم میں اور اس کے معلومات میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا. یہ ایسی دولت ہے جتنا اس کو خرچ کرو گے اتنی یہ دولت بڑھتی جائے گی، علم دین کی دولت. اور فرمایا ایک دلیل یہ دینا کہ مالدار جب مر جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے مال کا بھی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. اور ایک عالم دین جب دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا نام و نشان نہیں مٹتا، وہ رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہتا. کتنے ایسے عالم ہیں جو صدیوں پہلے گزر چکے ہیں، آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں. یہ علم دین کی برکت ہے. فرمایا یہ سارے دلائل دے دینا. اور فرمایا کہ مالدار، استاد رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے. ایک ڈی سی تھا نا، وہ جب تک اپنے عہدے پہ فائز رہا تو لوگ اس کو بڑے سلوٹ مارتے تھے، ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب. اس کا کتا مر گیا تو ہفتہ اس کی تعزیت ہوتی رہی کہ ڈی سی صاحب نے کتا مر گیا جی، بڑے افسوس نکلی، بڑا چنگا کتا ہے جی. ہمارے گجرانوالے میں ایک ڈی سی صاحب تھے، اس کا کتا گم ہو گیا. پورے گجرانوالہ میں گاڑیوں پہ اسپیکروں لگا کے اعلانات کیے گئے کہ ڈی سی صاحب کا کتا گم ہوا ہے، جس کے گھر سے برآمد ہو گیا اس کو سزا ملے گی. کتنے ماؤں کے چشم و چراغ سال ہا سال سے لاپتہ ہیں، کتنے بچوں کے والدین لاپتہ ہیں. کتنے سالوں کے سال گزر گئے، کسی کو پرواہ نہیں. کتوں کی ویلیو ہے، انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
ڈی سی جب تک ڈی سی رہا، کتا مرا تو ہفتے تک تعزیت ہوتی رہی، اور جب ڈی سی سے ختم ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، باپ فوت ہوا تو جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یہ مال ہے۔ اور فرمایا ایک دلیل یہ دینا کہ مالدار سے ایک ایک درم کا سوال ہوگا، ایک ایک درم کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ یہ درم کہاں سے کمایا تھا، کس ذریعے سے کمایا تھا، اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور اہل علم کو ایک ایک حدیث کے سیکھنے اور سکھانے پر جنت میں درجہ ملتا جائے گا، چڑھتا جا اور پڑھتا جا۔ یہ علم دین کی فضیلت ہے۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم لوگ ان کے شاگردوں میں سے۔ توجہ سے یہ بات سننا ذرا۔ ربیعۃ الرائے جن کے شاگرد امام مالک اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، ان کے والد فوج میں تھے، تو جہاد کے لیے نکلے اور 27 سال کے بعد گھر آئے۔ 27 سال کے بعد آئے تو سیدھا مسجد گئے، دیکھا کہ خوبصورت نوجوان درس قرآن دے رہا ہے۔ یہ بیٹھے درس قرآن سنا اور وہاں پہ کہنے لگے ہائے کاش میرا بھی ایسا بیٹا ہوتا جو ایسا درس قرآن دے رہا ہوتا۔ درس قرآن سے فارغ ہوئے، گھر آئے، اپنے بیوی سے کہنے لگے وہ 30,000 درہم میں چھوڑ کے گیا تھا 27 سال پہلے، وہ کہاں ہے، نکالو۔ شاید دل میں یہ ہوگا کہ جا کے اس نوجوان کو دے کر آؤں جو مسجد میں درس قرآن دے رہا ہے۔ کسی کو عالم کی فضیلت اور عالم کی عزت کا جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، ہر کسی کو عالم کی قدر کرنا، عزت کرنا نہیں آتا میرے دوستو، نصیب کی بات ہے۔ اس نے کہا بھی دیتی ہے۔ اتنے میں حضرت ربیعۃ الرائے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے، تو بیوی نے کہا یہ وہ 30,000 درہم ہیں جو تیرے سامنے کھڑا ہے، اور یہ وہ تیرا بیٹا ہے جو ابھی مسجد میں درس قرآن دے رہا تھا۔ تو حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ میرا بیٹا تھا جو مسجد میں درس قرآن دے رہا تھا۔ بیوی نے کہا تیرے جانے کے بعد وہ 30,000 درہم تیرے بچے کے علم دین کے حصول کے تعلیم پر جو ہے میں نے وہ خرچ کیے، اور یہ تیرے سامنے وہ 30,000 درہم موجود ہے۔ تو بیوی کو مبارکباد دی کہ تو نے میرے پیسوں کو کام کی جگہ پہ لگایا اور اتنا اچھا بچہ مجھے دلوایا، ایسا اعلیٰ میرا بیٹا تیار کرایا دینی تعلیم سے کہ آج مجھے اس بیٹے پر فخر ہے۔ آج والدین کہتے مدرسے پاؤں تک خاصن کے تھے جی۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میں پتر داخل کرنا چاہنا ہوں لیکن مجھے پریشانی کھائے گا کہاں سے؟ فرمایا داخل کر دو۔ طلباء کو اللہ اتنا کھلاتا ہے، رات کو پیٹ بھر کے کھا کے سوتے ہیں، صبح ٹکڑے خشک کر کے بیچ بھی دیتے ہیں، اتنا اللہ ان کو دیتا ہے۔ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مدرسے میں میں نے 18-19 سال گزارے، اتنا اللہ نے ہمیں یہ چھوٹا گوشت کھلایا، ہم دعا کرتے اللہ کرے کوئی سبزی پکے، کوئی دال، کوئی لوبیا پکے۔ ہفتے میں 3-4 دن امیر بھی نہیں کھا سکتا، اللہ اپنے دین کے طالب علموں کو کھلاتا ہے۔ بڑا گوشت سستا ہے، مرغی سستی ہے، اللہ وہ نہیں کھلاتا، جو سب سے زیادہ مہنگا گوشت ہے اللہ وہ کھلاتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ اس گئے گزرے گردن توڑ مہنگائی کے دور میں جہاں بڑے بڑے لوگ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی مسجد کا امام، کسی مدرسے کا مدرس، کسی دین مکتب کا استاد آپ کو کہیں بھی احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ مولا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں عمرے کے لیے گیا
تو مجھے وہاں ایک دوست ملا، کہنے لگا استاد جی میں بڑا پریشان ہے جی، 4 لاکھ روپے میری پاکستانی تنخواہ بڑھنی، 4 لاکھ روپے خرچے نہیں پورے ہونے جی۔ استاد فرمانے لگے ساڑھے مدرسے جڑا 22 گریڈ نہ افسر شمار کیتا ہوئے ہے نا، اس دی تنخواہ بھی بمشکل 4-5 ہزار روپے ہونی ہے، اس بھی خوش ہے، اللہ نے شکر بھی ادا کرنا ہے۔ کبھی اس نے رونا نہیں رویا، کبھی اس نے شکوہ شکایت نہیں کی۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے میرے دوستو۔ آج اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا یہ تو دور کی بات ہے، ہمیں دیندار سے وہ نفرت ہے کہ جو کسی کافر سے بھی ہم نہیں کرتے، کسی غیر مسلم سے بھی ہم نہیں کرتے۔ علماء کے خلاف بکواسات، علماء کے خلاف کئی قسم کے گالی گلوچ، مسلمان ہو کہ ہم علماء کو گالیاں دیں اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے جو شخص علماء کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے دین کو چھین لیتا ہے، اس کی نسلوں کو اللہ دین سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے میرے دوستو۔ اب جو دنیا سے چلا گیا، پیچھے نسلوں میں دین ہی نہیں ہے، تو بتاؤ اس کے لیے خاک صدقہ جاریہ بنے گا کوئی؟ علماء کی لاکھ مخالفتیں کی جائیں، لاکھ برا بلا کی کہا جائے، خدا کی قسم بال بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ اپنی قبر آخرت برباد کرنے والی بات ہے۔ اللہ نسلوں سے دین اٹھا لیتا ہے۔ میں خدا کا واسطہ دے کے کہوں گا، کسی عالم کی کسی مسلک سے ہو، آپ کسی عالم کی مخالفت نہ کریں۔ علماء کے آپس میں اختلاف ہیں، اختلاف رائے، وہ علماء جانے، ان کے آپس کے اختلافات جانے۔ عوام کو کوئی حق نہیں بنتا اس مسئلے کے علماء پہ کیچڑ اچھالے، اس مسئلے کے علماء پہ کیچڑ اچھالے۔ ہم اپنے حدود میں رہیں، ہم ہر عالم کی قدر کریں، عالم کو عالم کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ دین کا عالم ہے۔ اس دن میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے کہا یہ سیاسی مولوی، باتوں باتوں میں اس نے کہا یہ سیاسی مولوی، کہتے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا زبان سنبھال کے بات کرو، علماء کے خلاف بات کر رہے ہو سیاسی مولوی۔ خدا کی قسم اگر یہ مولوی سیاست میں نہ ہوتے تو میں کلمہ پڑھنے پر بھی کلمہ نہ پڑھنے دیتے یہ پاکستان کے اندر۔ ان علماء کو سلام ہے، یہ اسمبلیوں میں موجود ہے تو تم کلمہ آزادی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ آج سعودیہ کے حالات دیکھ لو نا، تبلیغی جماعت جیسی عاجز جماعت پر بھی پابندی لگ گئی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، جو دوسروں کی اصلاح کے لیے اپنے جسموں کو خاک و خون سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ وہاں علماء نہیں ہے اسمبلیوں میں نا، یہ خدا کا شکر ادا کرو۔ حاجی صاحب نے فرمایا اگر یہ علماء نہ ہوتے سیاست میں تو میں کلمہ بھی نہ پڑھنے دیا جاتا۔ اس لیے میرے دوستو عالم کی قدر کرنا سیکھو۔ اسلامی لشکر جب جہاد کے لیے روانہ ہوتا اسے تاکید کی جاتی، غیر مسلم جو کفار ہیں جن کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہو، ان کے مذہبی پیشواؤں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے معذوروں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بیماروں کو کچھ نہیں کہنا، اور ان نوجوانوں سے بھی نہیں ٹکر لینا جو تمہارے مقابلے میں نہیں آتے۔ جو جوان تمہارے مقابلے میں آتا ہے ان سے جہاد کرنا ہے۔ غیر مسلم کے مذہبی پیشوا کی ہمیں اسلام جو ہے قدر کرنے کی، احترام کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ ہم اپنے مسلک کے اور اپنے مسلمان مذہب کے علماء کے اوپر کیچڑ اچھالیں، یہ کہاں کی مسلمانی ہے میرے دوستو؟ اور خدا را اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ میں بھی ایک والد کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، میں اپنے آپ سے پہلے کہتا ہوں پھر آپ سے کہتا ہوں
کہ اگر ہماری محنت سے، والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، ملازم بن سکتی ہے، نمازی کیوں نہیں بن سکتی؟ سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری محنت سے ہماری اولاد ڈاکٹر بن گئی، ہم بڑے فخر کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا انٹرویو میں نے ایک دن پڑھا، اسے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا تھا؟ کہنے لگا جس دن میرا فلاں بیٹا ڈاکٹر بنا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن تھا۔ ایک اللہ والے کے بیٹے کو استاد نے سورہ فاتحہ سکھائی، تو بیوی سے کہا وہ جو اندر میری تھیلی پڑی ہے جس میں 3000 درہم ہے وہ لاؤ۔ گئے مسجد کے استاد کے ہاتھ میں دی۔ کسی نے کہا اللہ والے اتنی زیادہ رقم؟ کہا خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ ہوتی تو جا کے امام صاحب کی گود میں ڈال دیتا، کہ میرے بچے کو وہ چیز سکھائی جو دنیا آخرت کا خزانہ ہے۔ یہ ہیں ایسے لوگ جن کے پاس علم دین کی قدر ہو۔ قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو، دنیا کی ساری ڈگریاں مرتے دم تک کام آئیں گی، اور وہ بھی آج کام نہیں آتی۔ کتنے ہیں جن کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی ڈگریاں ہیں، خدا کی قسم کوئی چپڑاسی بھی نہیں لگا سکتا اس کو۔ چپڑاسی لگنے کے لیے بھی لاکھوں کی رشوت کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اور ایک عالم اگر جنگل میں بھی بیٹھ جائے اللہ اس کو بھی عزت کی روزی دیتا ہے۔ یہ عالم کا کمال نہیں ہے، یہ دین کا کمال ہے۔ کون سا رونا میں آپ کے سامنے رہوں میرے دوست؟ آج ہماری زبانیں کھلتی ہیں تو علماء کے خلاف، آج ہماری زبانیں چلتی ہیں تو دیندار طبقے کے خلاف، فلانا مولوی انجے، فلانا انجے۔ کسی کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے دیندار کے اگر حمایت نہیں کر سکتے ہو، کم از کم مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دینداروں کی مخالفت دنیا اور آخرت میں خسارے کا ذریعہ ہے میرے دوست۔ علم دین سیکھنا، پاکی ناپاکی کے مسائل صرف مولوی کے ساتھ نہیں ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ کئی ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، کئی ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی خدا کی قسم جنہیں جنازہ تک نہیں آتا، ان کے والدین قبروں کی پاتالوں میں اتر چکے ہیں۔ کیا پڑھا ہے والدین کے لیے؟ ساری دنیا جنازہ پڑھ لیتی ہے، میرے پیو نے جنازہ بہوں وڈایا، جی میری ماں نے جنازہ بہوں وڈایا۔ جنازہ تو بڑا تھا، تو نے کیا پڑھا ہے ماں کی میت پر؟ افسوس کا مقام ہے میرے دوستو، دین سے ناواقفی، ہم خود بھی دین سے محروم رہیں گے، ہماری وجہ سے ہماری اولاد بھی دین سے محروم رہے گی۔ نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اور جو شخص دین سیکھے گا اللہ آخرت سے پہلے اس کی دنیا بنائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ جو علم دین حاصل کرے اللہ اس کی آخرت بنائے اور دنیا نہ بنائے، دنیا اس کی پہلے بنے گی، اور ایسی بنے گی کہ دنیا ذلیل و خوار ہو کے اس کے قدموں میں گرے گی۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے مزے ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جن کو ابھی تک کچھ مسائل نہیں پتا، جو ابھی تک دین سے ناواقف ہیں، وہ اپنی فکر کر لیں۔ قبر میں اترنے کے بعد آخرت میں ہر ایک کہے گا یا اللہ مینوں پھر بھیج دیں دنیا سے، لیکن پھر دوبارہ دنیا میں ایک ہی پھیرا میرے دوستو، اور کم از کم خدا را اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں نمازی بنا لو۔ ہمارا تجربہ ہے، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا، سردیوں میں صبح بچوں سے پوچھا کہ جی ٹھنڈ ہونی ہے صبح نہیں آ سکتے، گرمیوں میں پوچھا جی کہ رات چھوٹی ہے نیندر نہیں پوری ہونی، تمادا سپر کھدو بچوں پڑسوں۔ جو والدین خود نمازی ہیں ان کے بچے بھی نمازی ہیں۔ میں عبرت کے لیے آخری بات کرتا ہوں، اس دن گجرانوالا میں مسجد حکیم الدین میں ہم نے فجر کی نماز پڑھی، میں اور میرے بھائی نے، بات لمبی ہو گئی معذرت۔ تو ہم جب قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ نماز پڑھ کے سیدھا قبرستان گیا اور وہ اس سے کھڑو کے دعا مانگ رہا ہے سب کے لیے۔
اللہ حاضر ناظر ہے، میں اس بچے کو بار بار دیکھتا رہا، میں اس کو کراس کر کے لیکن میں پیچھے بار بار مڑ کے اس کو دیکھتا رہا، یار یہ بھی کسی کا بیٹا ہے جو سب مردگان کے لیے دعا کر رہا ہے، آج وہ کسی کے لیے کر رہا ہے، کل اس کے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ ایسی اولاد ہمیں چاہیے، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لائیں، اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں۔ میرے دوستو، آج ہمیں دنیا کی فکر تو ہے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، جس کا بچہ ڈاکٹر بن گیا یا ملازمت مل گئی، کہتے ہیں میرے پترنی زندگی بن گئی جی، دنیا کی زندگی بن گئی، جس کی ایک پل کے بھی خبر نہیں، آخرت کی زندگی بنانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ مزید انشاءاللہ اس حوالے سے میں اگلے جمعے گفتگو کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔